تھا منیر آغاز سے ہی راستہ اپنا غلط، اس کا اندازہ سفر کی رائے گانی سے ہوا۔ سب سے پہلے جو قانون پاس ہو وہ تعلیم کے بعد۔ جاہل معاشرہ اور ان پڑھ معاشرہ کبھی ترقی نہیں پا۔ آپ کے نزدیک سیاست جو ہے وہ عوام کی امانت ہے، نہ کہ خاندانی جاگیر ہے؟ خاندانی جاگیر کیسے ہو سکتی؟ ووٹ تو عوام نے دینے، عوام نہیں ووٹ دیں گے۔ تو میں نے کئی خاندانی جاگیروں کو لٹتے ہوئے بھی دیکھا۔ اگر خود ہی باپ بیٹا اور خواتین آتی رہیں گی تو پھر جو عام عوام ہے، جو آپ کی پارٹی میں اور لوگ ہیں، ان کی باری کب آئے؟ جب وہ ووٹ کا استعمال صحیح کرے۔ اس ملک میں الیکشن جیتنے والا ووٹ ڈالنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، ووٹ گننے والے کے ہاتھ میں۔ اور ہم نے یہ تجربے کئی بار کیے ہیں، کئی بار دیکھے۔ شاعر نے کہا تھا کہ جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے، جنہیں تم سن نہیں سکتے، وہی باتیں ہیں کہنے کی، وہی باتیں ہیں سننے کی۔ سر، آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کبھی دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا یہ ان کی خواہش ہی ہے؟ ایک انسان کی طبیعت میں انسان کی فطرت بن جاتی ہے ایسے کام کرنے، ایسے غلطیاں کرنے، جو وہ ریپیٹ پھر ہی کرے، اعتبار اس پہ کوئی نہیں کرے۔ ایک ہی طریقہ ہے جس سے وہ جیل سے باہر آئے، وہ یہ ہے کہ عوام باہر نکل آئے، عوام کا سمندر باہر آ جائے۔ لیکن سمندر وہ تو بارش کے پانی کی طرح لگتا ہے، پانی عوام سمجھدار ہو گئی، بار بار کتنے تجربے کرے عوام۔ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے ہم نے جوائن کیا ہے میاں تھا محمد مانیکا صاحب نے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر سے وقت دیا، اور آپ کو پتہ ہے سر، آپ کا پچھلا پروگرام جو تھا وہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا، لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی مہربانی ہے جی۔ سر نہیں، آپ کے پاس اتنی ساری باتیں ہیں، باتوں کا خزانہ ہے کہ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ سر ابھی میاں اظہر صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ کے پرانے دوست ہیں، دیرینہ ساتھی رہے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی یاد، کوئی دلچسپ قصہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ بات یہ ہے کہ میاں محمد اظہر سے میری دوستی کی ابتدا ہوئی جب میں ایچ ایس این کالج سے 1962 میں گورنمنٹ کالج آیا۔ گورنمنٹ کالج میں میاں اظہر نے ایف اے کر کے انہوں نے جوائن کر لی تھی ہیلی کالج آف کامرس سے، بی کام میں، لیکن سارے دوست ان کے وہاں تھے گورنمنٹ کالج، تو وہ تقریباً روز ہی گورنمنٹ کالج آ جاتے تھے، جہاں پہ ٹک شاپ پہ مجلس لگتی تھی، تو وہاں میں چونکہ میری بھی انٹری ہو گئی تھی، اور مجھ سے پہلے میرے کزن تھے میاں منظور احمد مانیکا، وہ گورنمنٹ کالج میں تھے، اور اس حساب سے پھر میں بھی انہی کی مجلس میں بیٹھتا اٹھتا تھا، تو میاں اظہر صاحب سے وہاں پہ شناسائی بھی ہوئی، جو بعد میں انتہا کی دوستی میں بدل گئی۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، یقیناً ہوئی ہیں، لیکن اس شخص کے ماتھے پہ بل کبھی نہیں آیا۔ اتنا بھلا آدمی، اتنا دوست پرور آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور میرا کوئی میاں اظہر پہ کوئی احسان بھلائی بھی ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس کا کوئی افسانہ مجھے ملتا، نہیں، یک طرفہ۔ اچھا، نہیں سر، لیکن دو طرفہ تعلق یا دوستی ہوتی ہے نا، آپ بھی نبھاتے ہوں گے تبھی تو۔ نہیں، میں تو نبھاتا تھا، پر میں نے کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا۔ میاں اظہر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے، سر مثلاً پاک پتن میں جی، اس سے یہ جو 1990 کا الیکشن تھا غالباً، گورنر ہاؤس میں میاں اظہر موجود تھے، ان کی موجودگی میں میاں نواز شریف نے مجھے کہا کہ آپ فلاں قومی اسمبلی کی سیٹ لڑیں۔ میں نے کہا میاں صاحب، میاں منظور بھٹو ہم سے میری سیاسی کشمکش ہے، وہ وہاں پہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ لڑیں گے الیکشن، تو پھر
نہیں میاں اظہر آپ دلوائیں درخواست ان کی. اچھا میں نے اپلیکیشن دائر کر دی میاں اظہر کو. میں نے کہا بھائی دیکھ 20,000 ہے فیس, وہ اپنی جیب سے آپ نے دے دی, صحیح. کیونکہ مجھے ان کے ساتھ میرا پالا ہی کبھی نہیں پڑا, تو میں انہیں 20,000 ایسے دے دوں. اور اس وقت میں تو 20,000 کی بہت ویلیو تو تھی. میاں اظہر نے اپنی پلے جیب سے پلے سے 20,000 میرے دے کے واہ میری درخواست دے دی. زبردست. اور میاں نواز شریف صاحبان نے یہ کیا جی. کہ وہی ٹکٹ انہوں نے میاں منظور بھٹو کو دے دی. اور اس کے بعد پھر میرا تو میاں اظہر سے وہی تعلق رہا. میری نیاز مندی تھی اس شخص کی بندہ پروری تھی. بالکل. اور سر ابھی ویسے جس طرح سے ان کی وفات پہ ہم نے دیکھا کہ ہر کوئی جا رہا ہے ان کے گھر تعزیت کے لیے. یہ ان کی نشانی ہے اس کہ سے پتہ کیسی چلتا ہے وہ انسان وزادار شخصیت تھی, بالکل. کیسا انسان پرور تھا جی, انسان پرور. واہ. جس کے لیے اس سے ہو سکا ہے بھلائی کی ہے اس نے. کسی کی ماشاء اللہ. برائی تو میں نے تو نہیں دیکھی پچھلے 50 سال. اچھا سر, ابھی ان کے بیٹے جو تھے وہ حماد اظہر صاحب, وہ کافی ٹائم سے روپوش تھے, جی جی. لیکن ابھی ان کا آنا, اپنے باپ کے جنازے میں شرکت کرنا, یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے ان کو, اور مریم اورنگزیب صاحبہ ان کے گھر گئیں, وہاں پہ کہا تو یہی ہے, سنا تو جی یہی کہ ہے. آپ آئیں اپنے والد کے جنازے میں شرکت کریں, آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اور جی ہاں, اب کل سے یہ بھی خبر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں سرنڈر کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ اس میں کا تو اکلوتا. مجھے پتہ نہیں ہے. سر یہ خبر کل آ رہی. مجھے یہ ہے, میں نے پوچھا تھا میاں حماد سے کل, جی کل تھے ادھر جو وہ کل تھے, سر کل کلوں میں. جی کل تھے, جی سر. تو میں نے پوچھا تھا حماد سے اچھا ان کے گھر پہ جی. کہ کتنے دنوں کے لیے, تو مجھے انہوں نے کہا 3 دن. اچھا جی ہاں. اچھا چلیں سر دیکھتے ہیں. لیکن کل یہ شام کی یہی خبر تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں, ماں کا, بچوں کو سہارا, یہ وہ, تو اس طرح سے. اچھا سر, آپ نے ماشاءاللہ ایک بھرپور زندگی گزاری ہے, لیکن کیا کوئی ایسی خواہش بھی ہے جو تشنا رہ گئی ہے؟ خواہشات تو انسان کا سینہ جو ہے وہ خواہشات کا قبرستان ہے, اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی خواہشات ساری پوری ہو جائے اور اسے اطمینان ہو کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے. وہ ہو نہیں سکتا, نہ کبھی ہوا ہے, ماں سوائے اس کے. اب حضور کی خواہش اس سے بڑھ کر خواہش کیا ہو سکتی تھی کہ چچا تھا ابو جہل وہ مسلمان ہو جائے, نہیں ہو. تو یہ خواہشات ہمارے جیسے دنیا داروں کی تو پوری ہوتی ہی نہیں. تو میں تو اس بارے میں زیادہ کمنٹری کیا کروں, بس ایک منیر نیازی کا ایک شعر یاد آ گیا. جی جی ضرور. کہ تھا منیر آغاز سے ہی راستہ اپنا غلط, اس کا اندازہ سفر کی رائے گانی سے ہوا. واہ واہ واہ. تو یہ سیاست کا سفر ہے, میں ٹاپ کر کے یونیورسٹی میں, اور پھر بجائے اس سے کہ جو ذہن میں تھا پہلے کہ CSS کی ٹرائی کریں گے, اس کی بجائے وہ دیہاتی سیاست میں پڑ گئے. اور پھر اچھا سر, اگر اس وقت آپ کو اجازت مل جائے کہ آپ کوئی قانون پاکستان میں منظور کروا سکتے ہیں, پاس کروا سکتے ہیں, تو کون سا ایسا قانون ہوگا جو آپ چاہیں گے کہ ابھی کے ابھی پاس ہونا چاہیے پاکستان میں؟ سب سے پہلے جو قانون پاس ہو وہ تعلیم کے بارے میں. جاہل معاشرہ اور ان پڑھ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کھا سکتا. تو جہاں پہ اب دیکھ لیں آپ کہ جن ملکوں میں تعلیم کا معیاری تعلیم, یہ جو ہم دے رہے ہیں نا کہ بے روزگار پیدا کرنے کی فیکٹریاں ہم نے لگائی ہوئی ہیں, یا پیسے کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے تعلیم. سر پرائیویٹ ادارے اسی طرح سے, پرائیویٹ ادارے پرائمری اسکول سے لے کر آپ یونیورسٹیوں تک چلے جائیں, کنگال ہو جائے, تو حال تو وہی ہوگا, وہی ہے. بالکل سر. کہ وہ سر آپ مڈل کلاس بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا, اور جو وہ مڈل کلاس کا ٹارگیٹ ہی نہیں ان کا. مڈل کلاس ان کا ٹارگیٹ ہے پیسے والا. بالکل ٹھیک. کیونکہ ان کا مطمع نظر ہے پیسہ کمانا.
تو وہ پیسے والے کو ٹارگٹ کریں گے تو پیسہ کمائیں گے. سر لیکن بچوں کا بھی پھر ایک کمپٹیشن سا آ جاتا ہے کہ فلاں کے بچے اسکول میں جا رہے ہیں تو بچے بھی ضد کرتے ہیں, پھر پیرنٹس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے اسکول میں جائیں گے, ان کی اسکولنگ اچھی ہوگی تو ان کا فیوچر اچھا ہوگا. یہ اب اسکولنگ اچھی تو مجھے پتہ نہیں ہے, پر اب دیکھ لیں میرے پاس تجربہ جو ہے اسکولنگ کا, جی سر, پہلا تجربہ, حیران ہوں گی آپ. جی سر. ٹاٹ والے اسکول کا. ہاں جی سر, مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, ٹاٹ اسکول سے ایچ ایس این. ٹاٹ اسکول سے پھر نکل کے ایچ ایس این آئے, پھر گورنمنٹ کالج آئے, اور الحمدللہ پھر یونیورسٹی میں ٹاپ بھی کیا گورنمنٹ کالج کو. ماشاءاللہ. پہلا وہ سیشن تھا ہمارا ایم اے کا, 5th ایئر 6th ایئر, اور پہلے سیشن میں ہی گورنمنٹ کالج کو گولڈ میڈل دلایا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن اس گولڈ میڈل کی کسی نے, سیاستدانی لیڈر, سیاست کے لیڈر کسی نے بھی قدر نہیں کی. سر پڑھے لکھے سیاستدانوں کا یہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے نا. نہیں ہے ٹرینڈ, تو وہ مارک بھی ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہے, کچھ جو بولے وہ بھی مارک ہو جاتا ہے. سر ایسی کوئی غلطی جو ماضی کی ہوئی ہو آپ سے اور آپ اس کو درست کرنا چاہیں؟ دیکھیں اب ایسی ماضی کی غلطی کوئی ایک, دو طرح کی غلطیاں ہیں نا. ایک ہے ذاتی غلطی, ایک غلطی ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں, سیاست میں ہیں, کوئی سیاسی غلطی ہو, سیاسی غلطی تو آپ سے ہوئی ہو اور آپ اس کو بدلنا چاہتے ہو. میرا خیال ہے جو ہم نے وہ ایک مسلم لیگ کاف کا بنایا تھا باغی گروپ, جی, اس کا تجربہ کوئی اچھا نہیں ہو. اگر اب آپ اس کو چینج کر سکتے تو آپ اس کو چینج کر دیتے. میری تو بڑی خواہش ہے کہ مجھے موقع رب دے. آمین الہی آمین. اس کے علاوہ کوئی ایسی سیاسی غلطی نہیں. سر آپ مانتے ہیں کہ موروثی سیاست نے پاکستان میں جمہوریت کو یرغمال بنا رکھا ہے؟ نہیں, میں نہیں مانتا, اس لیے کہ آپ دیکھ لیں ایک ماحول ہوتا ہے نا گھر میں, جس میں بچہ پرورش پاتا ہے, اس ماحول میں جو کچھ ہوگا وہ بچہ اسے وہی بننے کی کوشش کرے گا. آپ دیکھ لیں وکیل اچھے کا بیٹا وکیل بنے گا, ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر اچھے کا بیٹا جو ہوگا وہ ڈاکٹر بنے گا, بیٹی بنے گی ڈاکٹر. تو اسی طرح سیاست ہے, یہ ماحول کی ہماری کمپلشنز ہوتی ہیں جو ہمیں اسی راہ پہ چلانا چاہتے ہیں لوگ جس پہ ہمارے بزرگ چلے. تو وہ لوگوں کی توقع بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی راہ پر چل کے لوگوں کی جو خدمت ہو سکے وہ کریں. تو میرا خیال میں یہ کوئی ایسا جرم یا گناہ نہیں ہے کہ جس سے پرہیز کیا جائے. سر لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک سیاست جو ہے وہ عوام کی امانت ہے, نہ کہ خاندانی جاگیر ہے؟ خاندانی جاگیر کیسے ہو سکتی؟ ووٹ تو عوام نے دینے, عوام نہیں ووٹ دیں گے. تو میں نے کئی خاندانی جاگیروں کو لٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے. لیکن سر ہم نے کافیوں کو پھلتے پھولتے بھی دیکھا ہے یہاں پہ. نہیں, پھلنا پھولنا تو اور پہلے آپ ہوتے ہیں, پھر آگے سے آپ کے بچے ہوتے ہیں, پھر آگے سے ان کے بچے آ جاتے ہیں. نہیں, سوال یہ ہے کہ کتنے ہیں وہ سیاستدان جو سیاست میں خود کبھی یا ان کے والد کبھی نہیں تھے, لیکن وہ ماشاءاللہ بڑے پھلے پھولے ہیں. لیکن سر اگر خود ہی سے اپنی فیملی میں سے نکال کے, چاہے اب تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے کہ مخصوص نشستوں پہ خواتین بھی اپنی خاندان کی ایڈجسٹ کر دی جاتی ہیں, تو سر اگر خود ہی باپ بیٹا اور خواتین آتی رہیں گی تو پھر جو عام عوام ہے, جو آپ کی پارٹی میں اور لوگ ہیں, ان کی باری کب آئے گی؟ جب وہ ووٹ کا استعمال صحیح کرے. سر اگر ان پہ کوئی ٹرسٹ کرے گا, ان کو کوئی بنائے گا اس طرح سے, تبھی تو وہ کر سکیں گے. نہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ووٹ اگر آپ خود ہی کسی کے پاؤں میں جا کے وہ پھینک آئیں جی, تو پھر اس میں پھر نتیجہ جو ہے وہ آپ کے حق میں شاید ہی ہو. اچھا سر, آپ نہیں سمجھتے کہ جو موروثی سیاست ہے یہ میرٹ کو قتل کرنے کے مطابق؟ نہیں, کوئی قتل وتل میرٹ نہیں کرتی. موروثی سیاست ہو یا کچھ بھی ہو,
इलेक्शन में जो वोट ले जाएगा, जी अब देखें ना, इलेक्शन भी तो इस मुल्क में कोई मेयार रह नहीं गया। आपसे गालिबन पिछली मुलाकात में मैंने अर्ज की थी कि पीर जी। साहब पगारा मरहूम का एक इंटरव्यू में फिक्रा, उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में इलेक्शन जीतने वाला वोट डालने वाले के हाथ में नहीं है, वोट गिरने वाले के हाथ में। वोट गिरने वाले के हाथ में। आपने और हमने ये तजर्बे कई बार किए हैं, कई बार देखे। इस दफा जैसे हुआ, इससे पिछली दफा भी हुआ। तो ये अजीब पेचीदगी है जी कि असल बात ये है कि बहुत से लोगों के दिलों में ये चीजें हैं, लेकिन इजहार नहीं कर सकते कि वो, जैसे शायर ने कहा था कि जिन्हें हम कह नहीं सकते, जिन्हें तुम सुन नहीं सकते, वही बातें हैं कहने की, वही बातें हैं सुनने की। बिल्कुल ठीक। इस मुल्क में नहीं ये लागू होता। अच्छा सर, आप जरा थोड़ा सा इमरान खान साहब की बात कर लें। तो सर, आपको लगता है कि इमरान खान साहब कभी दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं, या ये उनकी ख्वाहिश ही है? हरकतें उनकी जो हैं जी और जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं जी। इसमें तो मुझे उनका जीतना कभी भी नजर नहीं आता। अच्छा सर, आपको जेल से बाहर आते कब दिखाई दे रहे हैं? ये तो अल्लाह जाने जी, अब मैं क्या कह सकता हूँ। ना मैं मुद्दई हूँ मुकदमात का, ना मैं गवाह हूँ, ना मेरी ख्वाहिश है कि वो जेल में रहें। लेकिन अब ख्वाहिशों को क्या किया जाए, ख्वाहिश तो सिर्फ ख्वाहिश है। हाँ, ख्वाहिश तो फिर हमारी ख्वाहिश नाकाम ही है। अच्छा सर, आपको लगता है कि अगर वो बाहर आ जाएं और अगर उनको दोबारा हुकूमत मिले, तो जो माजी की हुई गलतियां हैं वो नहीं दोहराएंगे? इस बारे में कुछ कहना मेरे लिए तो कबल वक्त और मुनासिब नहीं होगा। नहीं सर, तो आपको लगता क्या है? एक इंसान की तबीयत में, इंसान की फितरत बन जाती है ऐसे काम करने, ऐसे गलतियां करने, जो वो रिपीट फिर ही करेगा, एतबार उस पर कोई नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरह से वो अपने सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाते रहे हैं, वो तो अगर बाहर आ जाते हैं तो वो तो इस रिवायत को तर्क नहीं करेंगे। तबीयत होती है ना इंसान की। सर, वो तो देखे अभी जेल में ना, तो उनकी बहनें बाहर निकल के कल परसों भी अलीमा खान साहिबा और वो दूसरी नौरीन खानम साहिबा, वो कह रहे थे कि जी वो जो सुपरिटेंडेंट जेल है ना गफूर, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ना। खान साहब ने कहा, कईयों को उन्होंने कहा है नहीं छोड़ूंगा, वो किधर से लेके शुरू हो जाए। और सर, उनकी बहनें बाहर निकल के अवाम को प्रोवोक कर रही हैं, बाहर निकल के बता रही है कि आपने इसको नहीं भूलना, इसको याद रखना, इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि ये मेरे पर बहुत जुल्म कर रहा है। और उन्हें पता नहीं गलतफहमी क्यों है। अवाम निकले ना, देखे एक ही तरीका है जिससे वो जेल से बाहर आ सकते जी। वो ये है कि अवाम बाहर निकल आए, का समुंदर बाहर आ जाए जी। समुंदर जी बिल्कुल। लेकिन समुंदर वो तो बारिश के पानी की तरह लगता है, पानी इनका। बिल्कुल सर। और सर, खान साहब इतनी बार आखिरी कॉल दे के हम लोग भी सुन के थक गए हैं, और सर अवाम जो है वो निकल नहीं रही है। अब 5 अगस्त की आखिरी कॉल अवाम के अपने मसाइल है ना जी। अवाम तो अपने खुद के मसाइल में उलझी हुई है, भूख है, नंग है, बीमारी है। तो अवाम तो उस तरफ कोई ख्याल करेगा तो उस तरफ का कोई नारा लगाएगा या बातें करेगा या कोई अमली इकदाम उठाएगा, तो फिर ही अवाम की तवज्जो भी उधर होगी। अब ऐसे बड़के से तो अवाम अब नहीं करे। अच्छा सर, जिस तरह से 2014 का धरना था, वो तो खैर पता ही है जिस तरह से वो धरने दिए गए, लेकिन सर अवाम, खान साहब को बड़ा जोम था कि अवाम मेरे साथ होती है, मैं एक कॉल देता हूँ तो अवाम निकल आती है। उसके बाद फिर जब 2018 में उनको प्राइम मिनिस्टरशिप भी दे दी गई, फिर उनको निकाला भी गया, तो वो अपने एहतजाज वगैरह कर रहे थे, लोग थोड़े बहुत निकल आते थे। अब सर जो हम बात कर रहे हैं कि उनके कहने पर अवाम नहीं निकल रही है, लेकिन वो फिर भी बार बार कहते हैं कि अवाम निकलेगी और मैं आप लोगों के लिए इतनी जबर और फुस्तायत
کی جو جیل ہے وہ کاٹ رہا ہوں. لفاظی بات کرتے ہیں. تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے خان صاحب جو عوام کارڈ ہے, کیونکہ وہ مذہب کارڈ بھی استعمال کر چکے ہیں, امریکہ کارڈ بھی وہ استعمال, اسٹیبلشمنٹ کارڈ بھی وہ استعمال کر چکے ہیں, اب وہ ایک بار پھر سے عوام کارڈ استعمال کریں گے؟ بڑا مشکل ہے جی دوبارہ عوام کارڈ کا استعمال ہونا. مجھے تو نہیں لگتا. عوام سمجھدار ہو گئی ہے. عوام سمجھدار ہو گئی. بار بار کتنے تجربے کرے عوام بھی. عوام مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نکلے گی اگر 5 اگست کی کال. اچھا سر, یہ جو ان کے بچوں کی بات ہم نے سنی تھی کہ ان کے بیٹے آ رہے ہیں, وہ ادھر لابیز بھی کر رہے ہیں, باہر امریکہ میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ سنا دوبارہ واپس چلے گئے ہیں اپنے ملک برطانیہ. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آئیں گے؟ دیکھیں کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن وہ جس قسم کا لوگوں کے بعض ان کے لیڈران کے ذہن میں ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے کوئی جلسے جلوس کوئی لیڈ کریں گے تحریک وہ کو, لیڈ کریں وہ گے, یہ کہتے وہ نہیں مجھے نظر آتا. ہیں. وہ مجھے نظر نہیں آتا. اور ابھی تو یہ وہ کیا 10 سال قید ہوئی ہے لوگوں کو جی سر, 9 مئی کے حوالے سے. 9 مئی کے حوالے جی. سے. ابھی ایک قسط اور آنے والی ہے آج کل. سر وہ کس کے حوالے سے ہوگی؟ عمران خان صاحب کے؟ عمران خان کی پارٹی کے حوالے پارٹی کے سے, حوالے جیسے سے. پہلے پارٹی جی. کے حوالے سے ہوئی. سر یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کیا گیا ہے, اس پہ پی ٹی آئی بہت زیادہ لے دے کر رہی ہے. نہیں, اب پی ٹی آئی کو تو پتہ نہیں کیا ہے, اندھے کو اندھیرے میں بڑے دور کی سوجی. بھئی مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت کا وہ کیس تھا وہ واقعہ وہ ادھر تھے ہی نہیں, وہ کراچی میں. تھے, جی. تو اس کو سزا ویسے ہی سنا دیتے ان کی خواہش پر. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. سر بہت سارے اب اگر کسی مقدمے میں شاہ محمود کی موجودگی ثابت ہو جائے تو پھر وہ بھی آ سکتا ہے لپیٹ میں, لیکن اس مقدمے میں نہیں تھا. آپ پی ٹی آئی پہ مزید سختیاں ہی دیکھ رہے ہیں؟ بالکل دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ہم نے اپنی عادتوں سے باز نہیں آنا ہے, پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کی قیادت نے. اور قیادت وہ ایک ہی ہے جیسے اسکول میں پی ٹی ماسٹر ہوتا تھا, او گریڈی سیٹ او گریڈی اسٹینڈ. وہی لوگ ہیں جی. کیا انہوں نے بات کرنی ہے, جو حکم انہیں ملتا ہے وہ بھی انڈائریکٹ. کوئی آ کے کہتا ہے, کبھی حلیمہ خان کے ذریعے مل جاتا ہے. سر یہ جو اندر سے جیل سے جس طرح کی ٹویٹس کی جاتی ہیں خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں خان صاحب اندر سے ان کو کہہ کے بھیجتے ہیں یا یہ بشرا بی بی کا بیان ہوتا ہے؟ خان صاحب کا بیان ہوگا. بشرا بی بی سے تو بہنوں کی بنتی نہیں, لیکن ہو سکتا ہے نا, کیونکہ سر خان صاحب اگر کسی کی مانتے ہیں تو وہ صرف پوری دنیا میں بشرا بی بی ہیں. انہی تقلید وہ کرتے ہیں. وہ کرتے ہوں گے, لیکن وہ پہلے سے پٹی پڑھا دیتی ہوں گی کہ آپ نے اپنی بہنوں کو یہ کہہ کے بھیجنا باہر, کیونکہ ہم دونوں تو جیل میں ہیں. اب پتہ نہیں جی اس میں کیا حقیقت ہے. ویسے نہ تو وہ بی بی جو ہے وہ سیاسی ہے, نہ وہ سیاسی لیڈ کرتی ہے کسی بات کو. یہ جو وہ غیر سیاسی تو نہیں ہے جس طرح کی سیاست انہوں نے کی ہے, اور سوری لیکن جتنی گندی سیاست انہوں نے کی ہے, جس طرح کی کرپشن کے کیسز. وہ سیاست تو نہیں ہے نا جی, وہ تو کرپشن ہے. تو سر لیکن وہ سیاست میں تو تھی ہی نا, کیونکہ خان صاحب کو تو وہ چلاتی ہیں. سر مجھے اتنے بڑے صحافیوں نے کہا ہے کہ اگر خان صاحب نے کسی کو ٹکٹ دینا ہوتا تو کچھ ہوتا تھا نا, یہ کچھ یعنی شاہدین صحافی ہیں جو خان صاحب کے بہت زیادہ کلوز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے بشرا بی بی فون پہ آتی بات کرتی تھی, اور اگر خان صاحب کسی کو ٹکٹ دینے میں ولنگ بھی ہوتے تھے, بشرا بی بی جو کہتی تھی خان صاحب وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, ہم نے تو اتنا قریب رشتہ قریبی ہونے کے باوجود جی میرے بیٹے نے یا میں نے جی نہ ان سے کبھی رابطہ کی ہے, نہ ان سے کبھی ٹکٹ مانگی ہے. 2 الیکشن ہو گئے, بلکہ یہ پچھلے سے جو پچھلا الیکشن تھا جی اس میں تو ان کے ٹیلی فون آتے تھے میرے بیٹے کو کہ تم. وہ چاہتی تھی کہ آپ کے بیٹے سیاست میں آئیں. چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ان کی ٹکٹ پہ لڑے. ظاہر ہے کیونکہ ان کا داماد ہے, وہ اپنے داماد کو. تو ہم نے کہا کہ ہم نے وہ ٹکٹ نہیں دے. تو سر ویسے وہ اپنے داماد کو دے رہی تھی, آپ لوگ لے لیتے؟ ہم کیوں لے لیتے جی, کس قیمت پہ لے لیتے, یہ بھی تو سوچے. تو سر لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے, اب بشرا بی بی جو ہیں وہ تھوڑی سی اپنی غلطیوں سے انہوں نے سیکھا ہوگا کہ جس طرح سے انہوں نے 26 نومبر کو احتجاج کو لیڈ کیا,
اور گنڈا پور صاحب کے ساتھ پھر بعد میں ان کو بھاگنا پڑا, ٹھیک ہے, گاڑیاں چینج کرنی پڑی, عوام مروا دی, تو اب وہ ان کو تھوڑی عقل آ گئی ہوگی. گنڈا پور صاحب کو دیکھے تو کوئی نظر نہیں آتی عقل, بی بی کا پتہ نہیں. سر میں بی بی کا آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کا بڑا نہیں, ہمارا کوئی رابطہ نہیں بی بی سے. ان کی بچوں کی ملاقات تو ہوتی ہوگی. نہیں, بچوں سے ملاقات بھی ایسے, اب وہ بچی بھی جو ہے وہ روٹ کے باپ کے گھر گئی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا, تو سر وہ ابھی تک آئی نہیں ہے؟ نہیں, آپ لوگوں نے بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی ہے, منانے بات کی ہے جی, بات کی کرتے ہیں کوشش, عجیب عجیب باتیں ہیں, ہم کیا کریں. نہیں تو سر مطلب وہ ریزن کیا دیتی ہیں, وہ کیوں روٹ کے گئی ہیں؟ ریزن تو پھر جی وہ ایک پنجابی میں مثال دیتے ہیں, گاؤں میں آٹا گوندھی ہلدی کے ہوئے, وہ ریزن تو جو مرضی آپ بنا کے دے دیں. سوال یہ ہے کہ اسے کسی نے نہیں کہا کہ اس گھر سے جاؤ, بالکل, بس وہ گئی ہے باپ کے گھر اور پھر واپس نہیں آئی. میں گیا ہوں 2 دفعہ, حیات کی والدہ گئی ہے 2 دفعہ, لیکن وہ عجیب ضد ہے. سر کہتے ہیں کہ ماں کی جو تربیت ہوتی ہے نا, یہ اصل یہ مجھے جو خوف ہے, مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے نقش قدم پر ہی نہ چل جائے. نہیں, اب اللہ نہ کرے سے تو بات نہیں چلتی نا, وہاں بھی. تو سر بچے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس ہیں یا اپنی ماں کے ساتھ ہیں, جو آپ لوگوں کے پوتا پوتی؟ بچوں کو پوتا میرا ایک تو بیچارہ ہے وہ ایسا اسپیشل چائلڈ ہے, دوسرا جو ہے وہ اچھا بڑا سمجھدار ہے, لیکن اب ایسی مصیبت ہے, ماں سے بھی ڈرتا ہے, اس کو بھی نہ نہیں کہتا, بالکل پریشر میں آ جاتے ہیں. جی ہاں, ماں باپ کے آگے تو. سر یہ تو آپ نے بہت ہی بری خبر سنائی ہے مجھے, لیکن چلیں ہم دعا کریں گے کہ اللہ کرے کہ وہ واپس لوٹ آئیں اپنے گھر میں. اچھا سر, اگر عمران خان صاحب کو ہم مائنس کر دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف زندہ رہ سکتی ہے؟ نہیں, پاکستان تحریک انصاف ہی عمران خان ہے اور عمران خان ہی پاکستان ہے. یہ ہمیشہ آپ کہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ون مین پارٹی ہے. ون مین سر, لیکن اگر ون مین شو ہے, پارٹی تو بڑی سر ہوگی. واقعی ویسے شو تماشا ہی لگا کے رکھا ہے انہوں نے ملک میں, تماشا, ملک میں ایسا ویسا تماشا. سر اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں, جی سر, ہم نے جو نشیب و فراز زندگی میں, سیاسی زندگی میں دیکھے ہیں, جی سر, اس سے مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا تو این ممکن ہے یہ جاہل عوام پلٹی اس طرف جائے. سر عمران خان کو چھوڑ دیا تو اگر عمران خان کو رہا کر جی دیں جی اور تو عوام پلٹ جائے گی, عوام پلٹ جائے گی. یہ اب ایک ہنچ ہے, ایک ڈر ہے. پھر اس کا مطلب عمران خان صاحب جیل میں ہی اچھے لگتے ہیں؟ جن کو لگتے ہیں انہیں لگتے ہی کیونکہ اگر وہ نکلیں گے تو پھر باہر نکل کے لوگوں کو بھڑکائیں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا جی, باہر نکلا ہوا عمران خان ایک بہت بڑا بکھرا ہوا سمندر ہوگا. سر ویسے وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ میں جیل میں جاؤں گا تو ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو جاؤں گا. سر وہ سارے خطرے تو وہ اپنے لیے ہی مول لے کے بیٹھے ہیں. وہ کہنے کی باتیں ہیں نا جی, جب آدمی سامنے ہی نہ ہو تو جو مرضی وہ کہتا رہے وہ نہیں اتنا ہوتا عمل. لیکن جو کچھ عام آدمی ہے جو اگر باہر آ جائے, سامنے آ جائے آزاد, پھر بہت بڑا رسک ہوگا. اچھا چلیں سر دیکھتے ہیں. سر آپ کو ان کا سیاسی جانشین کون لگتا ہے عمران خان کا؟ کوئی بھی نہیں. کہ سر کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا وہ جس کو چاہتے ہوں گے. نہیں ہوگا نا, وہ شرح بی بی ہو نہیں سکتی. کیوں سر؟ وہ سیاسی ہے ہی نہیں جی. سر وہ سیاسی نہیں ہے, وہ تو بہت ہی زیادہ سیاسی ہیں. نہیں سر عمران خان جو اپنے آپ کو مقبول ترین لیڈر کہتے ہیں وہ ان کو آگے چلا رہی ہے اپنے اشاروں پہ, وہ سیاسی ابھی نہیں ہے. نہیں, اپنے اشاروں پہ کیا اس نے چلانا ہے, اشاروں پہ چلانا اتنا وہ اس میں کچھ ہوتا
تو اس کو اس کی زبان بندی کرتی اور ایسی کوئی تدبیر سوچتی کہ جس سے وہ باہر آ جائے. اب موجودہ صورتحال میں تو روز کوئی نہ کوئی وہ بیان اور کوئی نہ کوئی اس کا آ جاتا ہے، تو پھر وہ اب پہلے سے بھی کام خراب ہو جاتا ہے. کام پہلے سے زیادہ خراب ہے. بالکل ٹھیک. سر کوئی میسج آپ اپنے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ میرا میسج تو یہ ہے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ بھائی ابھی 4 سال باقی ہے. تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، پتہ نہیں 4 سال میں ہو کیا جائے. وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا. کوئی پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا. بالکل ٹھیک. کافی گہری بات کہہ گئے آپ سر. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. بڑی مہربانی. اللہ